کیا قابل قبول نہیں تھا بارگاہ الہی میں؟ مگر اس کے باوجود کہا ربنا تقبل منا. تو انبیاء نے ایک ادب دیا کہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد مطمئن نہ ہو جاؤ کہ اللہ نے قبول کر لیا، اس کے بعد قبولیت کی دعا بھی مانگتے رہو تاکہ تکبر پیدا نہ ہو. یہ ابراہیم و اسماعیل کیوں دعا مانگ رہے تھے؟ قرآن نے کہا کعبے کی دیواروں کو جب وہ بلند کر رہے تھے، اس لیے کہ ابراہیم و اسماعیل نے کعبہ تو بنا لیا، اب کعبے کو قیامت تک رہنا تھا، اس لیے کعبے کی حفاظت کے لیے محافظ بھی چاہیے تھے. کعبے کی حفاظت کے لیے محافظ بھی چاہیے تھے، اس لیے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واجعلنا مسلمین لک. ہم دونوں کو اپنا خالص مسلمان قرار دے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ کو برقرار رکھ. تو عزیزان گرامی، ابراہیم و اسماعیل نے جو اسلام اپنے لیے مانگا وہی اس ذریت کے لیے مانگا. تو اب جب تک کعبہ رہے گا ابراہیم کی نسل میں وہ ذریت رہے گی کہ جس کا اسلام ابراہیم کے اسلام کے مانند ہوگا. اس لیے امام کا ظہور بھی کعبے کے قریب سے ہوگا. یہ ابراہیم و اسماعیل کی دعا ہے قرآن کے اندر. اور ادھر کہا دعا مانگی حضرت موسیٰ نے، اس کا حوالہ میں نے کل دیا تھا، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے ایک بوجھ کا اٹھانے والا قرار دے، اہلی میرے اہل بیت میں سے قرار دے. اب نام بھی لیا ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو قرار دے کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا وکنت بنا بصیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر تیری تسبیح کو بلند کریں، تیرے ذکر کو بلند کریں. یہ ہے وہ مقام ہے کہ جہاں ہارون شریک کار موسیٰ قرار. مگر دعا کیا ہے موسیٰ کی؟ خود مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے. شرح صدر، یہ شرح صدر سینے کے کھولنے کے معنی کیا ہیں؟ قرآن نے دوسرے مقام پر کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے نور میں پاتا ہے. یہ ہے شرح صدر کے معنی. شرح صدر کے معنی کوئی آپریشن اور عمل جراحی نہیں ہے، بلکہ نور و ایمان میں اضافہ ہے. یہ ہے شرح صدر کے معنی. مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب قرآن نے اسلام کی نسبت دی تو سینے سے دی. آیت میں نے پڑھی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اسلام کی نسبت دی سینے سے، مگر جب ایمان کا ذکر کیا تو اس کی نسبت دی قلب سے. اولئک الذین کتب اللہ علی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا. سینہ اسلام کا مقام، قلب ایمان کا مقام. ادھر دیکھیے جب اللہ نے شیطان کو اذن دیا تو کہاں تک دیا؟ شیطان نے گمراہ کیا، ہر طرف سے گمراہ کرتا ہوا کہاں تک آیا؟ یوسوس فی صدور الناس، شیطان انسان کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ شیطان انسان کے قلب میں وسوسہ ڈالتا ہے. سینہ اسلام کا مقام، قلب ایمان کا مقام. تو اسلام میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، ایمان میں نہیں ڈال سکتا. مسلمان کو بہکا سکتا ہے، مومن کو نہیں بہکا سکتا.
عزیزان گرامی، اس مقام کلام پر ایک عجیب و غریب نقطہ عرض کرو، اور یہ بڑا ریسنٹ ہے، ماہ رمضان میں نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا کہ کم از کم جو میرے علم میں ہے دوسری، تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں صرف اس موضوع کے اوپر ما نزل من القرآن، قرآن کا کتنا حصہ ہے، ما نزل من القرآن فی شأن علی ابن ابی طالب، اس موضوع پر مسلسل علماء نے کتابیں لکھی، 18 کتابوں کے میں نام جانتا ہوں کہ جو دوسری، تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں لکھی گئی، اور اس میں سے 4 کتابیں ہیں کہ جو خود میری نظر سے گزری، بہت ساری کتابیں ناپید ہیں، تاریخوں نے تباہ کی بغداد کی فال کے اوپر، لیکن 4 کتابیں اس میں سے میں نے خود پڑھی کہ قرآن کا کتنا حصہ ہے جو علی کی شان میں نازل ہوا، اور یہ بات بھی آپ کے لیے بصیرت افروز ہوگی کہ ان 18 کتابوں میں سے اکثر کتابیں علماء اہل سنت نے لکھی ہیں، قدیم علماء نے، یہ ساری نفرتیں اور کدورتیں یہ بعد میں آئی ہیں، اور اہل سنت علماء میں بھی شافعی علماء ہیں کثرت سے کہ جنہوں نے فضائل علی پر کتابیں لکھی ہیں، اس لیے کہ شافعی بھی خود یہ کہہ کر گئے تھے کہ اگر آل محمد کی محبت کا نام رفض ہے، رافضی رفض ہے، تو میں جن و انس کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں رافضی ہوں، یہ کہہ کے گئے تھے۔ تو اہل سنت علماء میں اکثر شافعی علماء ہیں کہ جنہوں نے فضائل اہل بیت پر کتابیں لکھی ہیں، تقریباً 18 کتابیں علماء کی، ایک ما نزل من القرآن فی شان علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں کتنا قرآن نازل ہوا، اور 4 کتابیں میں نے دیکھی، میگل یونیورسٹی سے کتاب میں دیکھ رہا تھا، حافظ ابو نعیم اصفہانی کی، شافعی عالم ہیں، اور ضخیم کتاب ہے، کوئی 400 صفحات کی، اور اس میں انہوں نے بحث کی اور روایتیں لکھی کہ کتنی آیتیں ہیں قرآن کی ایک جو امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک مقام پر ایک حدیث ہے کہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حافظ ابو نعیم نے لکھا اپنے حوالے سے، درود پڑھے محمد ابو نعیم لکھتے ہیں، ابو نعیم لکھتے ہیں اپنے حوالے سے کہ ایک مرتبہ منبر کوفہ سے امیر المومنین نے خطبہ دیا، اور اس میں ارشاد فرمایا القرآن اربعہ، امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو 4 حصوں میں نازل کیا، ربع فیہ قصص، قرآن کا ایک چوتھائی حصہ وہ ہے کہ جس میں انبیاء کے قصص اور واقعات ہیں، ربع فی الفرائض والسنن، قرآن کا ایک حصہ کہ جس میں فرائض ہیں اور سنتیں ہیں، ربع فیہا الحلال والحرام، اور قرآن کا ایک چوتھائی حصہ وہ ہے کہ جس میں حلال و حرام کا ذکر کیا۔ امیر المومنین، قرآن 4 حصوں میں نازل ہوا، ایک حصے میں قصص ہیں انبیاء کے، ایک حصے میں سنن و فرائض ہیں، ایک حصے میں حلال و حرام ہے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چوتھا حصہ ہے ربع فینا، قرآن کا ایک چوتھائی حصہ ہماری شان میں نازل ہوا، وہ ہوا کرائم القرآن، اور وہ حصہ ہے کہ جو قرآن کا ہمارے حق میں نازل ہوا ہے وہی قرآن کا کریم حصہ ہے، وہی قرآن کا کریم حصہ ہے۔ تو عزیزان گرامی میں بات کہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے دیکھا کہ اگر قرآن کا ایک حصہ انبیاء کے بارے میں نازل ہو قصوں پر تو وہ قرآن ہے صرف، اگر احکامات پر نازل ہو وہ قرآن ہے صرف، اگر سنتوں پر نازل ہو وہ قرآن ہے صرف، مگر جب علی کی شان میں نازل ہو تو قرآن قرآن کریم بن جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی ڈیفینیشن، کہ قرآن قرآن رہتا ہے اور مقامات پر، مگر جب علی کی شان میں نازل ہو، اہل بیت کی شان میں نازل ہو، قرآن کریم بن جاتا ہے، قرآن کریم بن جاتا ہے۔ یہ ابھی پڑھ رہے تھے اس کلام کو، اور امیر المومنین خود کہہ رہے تھے کہ زہرا نبی کی بیٹی میرے گھر میں آئی،
مجھے چند نادر شعر یاد آئے حضرت میر انیس علیہ السلام کے. اللہ نے فاطمہ کو دیے کیا رتبہ جلیل. اللہ نے فاطمہ کو دیے کیا رتبہ جلیل، خدمت گزار جن کے سرافیل و جبرائیل. درود پڑھے محمد والے. اللہ نے فاطمہ کو دیے کیا رتبہ جلیل، خدمت گزار جن کے سرافیل و جبرائیل. سرافیل ٹرمپٹ سور کا پھونکنے والا، جبرائیل وحی کا لانے والا، مگر انیس کہتے ہیں کہ دونوں زہرا کے خادم ہیں. خدمت گزار جن کے سرافیل و جبرائیل، اس سیدہ کا کوئی جہاں میں نہیں عدیل. میچ مثل اس سیدہ کا کوئی جہاں میں نہیں عدیل، جس کی کفیل فاطمہ اس کا خدا کفیل. جس کی کفیل فاطمہ اس کا خدا کفیل ہے. فوق ان کے مرتبے کو مہر و ماہ پر ہے، فوق ان کے مرتبے کو مہر و ماہ پر، لکھا ہے نام فاطمہ عرش الہ پر. لکھا ہے نام فاطمہ عرش الہ پر. اے زباں خاموش یہ ادب کا ہے مقام. اے زباں خاموش یہ ادب کا ہے مقام. کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. اے زباں خاموش یہ ادب کا ہے مقام. کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیے کلام. اے کل قلم اے کل اپنے سر کو جھکا دے با احترام. اے کل اپنے سر کو جھکا دے با احترام. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو، پھر فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کرو. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو، پھر فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کرو. درود پڑھ دے محمد والے محمد. ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد والے. ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد والے محمد. شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہیں یہ. شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہیں یہ. وہ جسم ہیں تو جان و دل مصطفیٰ ہیں یہ. یہ ڈسٹربینس ہوتا رہے گا. عمران بیٹھ جائیں بیٹا. ہاں میرا ٹیمپو ٹوٹ رہا ہے بار بار. محمد والے محمد صلوات. ایک مرتبہ دور پر دے محمد والے محمد. شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہیں یہ. وہ جسم ہیں تو جان و دل مصطفیٰ ہیں یہ. بحر سخا علی گوہر بے بہا ہے یہ. سخاوت کا سمندر علی اس کا موتی زہرا. بحر سخا علی گوہر بے بہا ہے یہ. عبد خدا وہ ہیں تو کنیز خدا ہے یہ.